اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اللہ یقیناً بڑا مہربان، بڑا باخبر ہے. جو ذات بنجر و خوش زمین کو سرسبز و شاداب بنا سکتی ہے، وہ ان مظلوموں کو زمین میں آباد بھی کر سکتی ہے اور انہیں زمین کا وارث بھی بنا سکتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، وہ لطیف ہے، اس کی رحمتیں پوشیدہ طریقے سے بندوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ خبیر ہے کہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے. غیر محسوس طریقے سے اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، کیونکہ تمام جامع الصفات تعریفیں اسی کے لیے ہیں. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے. جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا. جس نے اس کی ذات کا دوسرا ساتھی مانا، اس نے دونی پیدا کی. جس نے دونی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا. جو اس کے اجزاء کا قائل ہوا، وہ اس سے بے خبر رہا. جو اس سے بے خبر رہا، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا. جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اس نے اس کی حد بندی کر دی. جس نے اسے محدود سمجھا، وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا. جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا. اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں. وہ ہے، ہوا ہے، موجود ہے، مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا. وہ ہر شے کے ساتھ ہے. جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے. نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں. وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی. وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ اول ہے. مزید فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو مخفی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے. اس کے ظاہر و واضح ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں. گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی. جس نے اس کا اقرار کیا، اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی. وہ اتنا قریب ہے کہ کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں ہے. نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کیا ہے، اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے. اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا، اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے. وہ ذات ایسی ہے جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 49 میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.